بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. والباء متعلقة بمحذوف تقديره بسم الله أقرأ لأن الذي يتلوه مقروء وكذلك يضمر كل فاعل ما يجعل التسمية مبدأ له وذلك أولى من أن يضمر أبدأ لعدم ما يطابقه ويدل عليه أو ابتداء لزيادة إضمار فيه وتقديم المعمول ها هنا أوقع كما في قوله بسم الله مجريها بسم الله مجراها وقوله إياك نعبد لأنه أهم وأدل على الاختصاص وأدخل في التعظيم وأوفق للوجود فإن اسمه سبحانه وتعالى مقدم على القراءة كيف لا وقد جعل آلة لها من حيث إن الفعل لا يتم ولا يعتد به شرعا ما لم يصدر باسمه تعالى لقوله عليه الصلاة والسلام كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. وقيل الباء للمصاحبة والمعنى متبركا بسم الله تعالى أقرأ. هذا وما بعده إلى آخر السورة مقول على ألسنة العباد ليعلموا كيف يتبرك باسمه ويحمد على نعمه ويسأل من فضله. وإنما كسرت ومن حق الحروف المفردة أن تفتح لاختصاصها باللزوم الحرفية والجر كما كسرت لام الأمر ولام الإضافة داخلة على المظهر للفصل بينهما وبين لام الابتداء. یہ پوری عبارت ہے جس کو مصنف لفظ با پر مختلف ابحاث کو ذکر کر رہے ہیں. امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے شروع میں تفصیل کے ساتھ کلام کرتے ہیں. ہر حرف اور ہر کلمے پر جتنے مباحث ہو سکتے ہیں ان تمام مباحث کی طرف پورے طور پر اشارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کی اسی سنت کے مطابق آپ لفظ با پر مختلف ناحیے سے کلام کرتے ہیں. سب سے پہلے لفظ با پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں والباء متعلقۃ بمحذوف کہ لفظ با اور اس کے بعد اس کا مجرور یہ متعلق ہے محذوف کے ساتھ. علم النحو میں آپ نے اچھی طرح سے بار بار پڑھا اور بار بار بھلا بھی دیا کہ کلمے اور جملے کی جو قسم ہوتی ہے وہ دو ہی ہوتی ہے. یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ حرفیہ ہوگا. ارے کون سا ہوگا؟ فعلیہ ہوگا. حرفیہ ہوگا تو چپ چاپ بیٹھا ہے. کون سا ہوگا؟ یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا فعلیہ. حرفیہ جملہ ہوتا ہے دنیا میں کہیں. تو جملہ یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا فعلیہ ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جملے کا آغاز اگر اسم ہے تو جملہ اسمیہ، اگر جملے کا آغاز فعل سے ہوتا ہے تو جملہ فعلیہ.
اگر حرف سے آغاز ہو تو اس صورت میں اس کو جملہ حرفیہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس جملے کو کسی نہ کسی سے متعلق بنا کر پھر اسے یا تو اسمیہ یا فعلیہ دو میں سے کوئی ایک قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو چونکہ بسم اللہ کا آغاز حرف جر با سے ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے مصنف اسی بحث سے اپنی اس کتاب کے بسم اللہ کی بحث کو شروع کرتے ہیں کہ والباء متعلقۃ بمحذوف، کہ با یہ محذوف سے متعلق ہے، جس کی تقدیر ہے بسم اللہ اقرأ۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولاً تو ائمہ نحو اور ائمہ اعراب بسم اللہ میں دو طرح کے احتمالات نکالتے ہیں کہ بسم اللہ کا متعلق، ایک ہے متعلق اور دوسرا ہے متعلق، جس سے حرف جر اور اس کے مجرور کو متعلق کیا جائے اسے متعلق کہتے ہیں، اور حرف جر اور مجرور کو متعلق کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ متعلق۔ تو اب اس کا جو متعلق ہے وہ دو طرح کا ہو سکتا ہے، یا تو متعلق فعل ہوگا یا اس کا متعلق اسم ہوگا۔ پھر اگر اس کا متعلق فعل ہے تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں، یا تو اس کا متعلق مقدم ہوگا یا مؤخر ہوگا۔ اگر فعل ہے تو اس کی بھی کتنی صورتیں ہیں؟ دو صورتیں ہیں، یا تو اس کا متعلق مقدم ہوگا یا پھر مؤخر ہوگا، یعنی ابدأ بسم اللہ ہوگا یا بسم اللہ ابدأ ہوگا۔ اور اگر اس کا متعلق اسم ہے تو اس صورت میں بھی یہ کیا ہوگا؟ دو طرح کا ہوگا، یا تو مقدم ہوگا یا مؤخر ہوگا۔ تو امام راضی فرماتے ہیں کہ اس کے متعلق کی اس طرح سے کل 4 صورتیں نکلتی ہے۔ اسم کی صورت میں 2 صورتیں اور فعل کی صورت میں 2 صورتیں۔ اسم کو یا تو مقدم مانیں گے یا مؤخر مانیں گے، فعل ہے تو اسے بھی یا تو مقدم مانیں گے یا مؤخر مانیں گے۔ ہمارے مصنف امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ کا اس سلسلے میں رجحان یہ ہے کہ بسم اللہ کا متعلق فعل ہونا چاہیے۔ بسم اللہ کا متعلق کیا ہونا چاہیے؟ فعل ہونا چاہیے۔ ایک دوسرا وہ مؤخر ہونا چاہیے، دوسرا وہ کیا ہونا چاہیے؟ مؤخر۔ تو یہ مصنف نے اپنا رجحان پہلے ہی ثابت کر دیا۔ کیسے؟ انہوں نے کہا والباء متعلقۃ بمحذوف تقدیرہ بسم اللہ اقرأ۔ تو یہ کہہ کر مصنف نے اپنے رجحان کو ثابت کیا کہ بھئی میرے نزدیک راجح یہ ہے کہ اس کا متعلق یہ فعل ہو اور اس کا متعلق مقدم نہیں بلکہ مؤخر ہو۔ اس کا متعلق مقدم نہیں بلکہ کیا ہو؟ مؤخر ہو۔ اب چونکہ اس کی 4 شکلیں اور 4 صورتیں ہیں، لہذا اس بنا پر ائمہ کے بھی 4 طرح کے رجحان ہیں۔ بعض ائمہ تفسیر ان کا یہ رجحان ہے کہ فعل ہونا افضل ہے، بعض ائمہ تفسیر کا یہ رجحان ہے کہ اسم ہونا افضل ہے۔ اب جو فعل مانتے ہیں وہ بھی 2 طرح کے، بعض کہتے ہیں کہ مقدم ہونا افضل اور ارجح ہے، بعض کہتے ہیں مؤخر ہونا افضل اور ارجح ہے۔ جو اسم مانتے ہیں وہ بھی 2 طرح کا رجحان رکھتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ مقدم ہونا افضل اور ارجح ہے، اور بعض کہتے ہیں مؤخر ہونا افضل اور ارجح ہے۔ ہمارے مصنف نے اپنا رجحان دونوں طرح سے اس طور پر ثابت کیا کہ فعل اور مؤخر ہونا چاہیے، فعل ہونا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے؟ مؤخر ہونا چاہیے۔ تو جو لوگ اس کو اسم مانیں گے
تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اسم ماننے کی صورت میں عبارت اس طرح سے آئے گی، ابتداء الکلام بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض کہتے ہیں نہیں، ابتداء ثابت بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض کہتے ہیں نہیں، ابتداء مستقر بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو مقدم مانتے ہیں. تو یہ 4 طرح کے رجحان ہو گئے. بعض نے ابتداء الکلام بسم اللہ کہا، بعض نے ابتداء ثابت بسم اللہ کہا، بعض نے ابتداء مستقر بسم اللہ کہا، اور بعض نے کہا ابتدائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لوگ اس کا مؤخر مانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ ابتدائی. تو ان کے یہاں ایک ہی صورت ہے، ابتداء مستقر ثابت وغیرہ صورتیں ان کے یہاں پر نکلتی نہیں. تو وہ کہتے ہیں بسم اللہ ابتدائی. اور جن لوگوں نے فعل مانا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ پر ابدأ بسم اللہ آئے گا. البتہ جمہور کی رائے یہ ہے کہ نہیں، آدمی بسم اللہ جس کام کے وقت وہ بول رہا ہے اسی طرح کا فعل وہاں پر مقدر مانا جائے گا. اگر کوئی کھاتے وقت بسم اللہ بولتا ہے تو کہیں گے آکل بسم اللہ. اگر کوئی ذبح کرتے وقت بسم اللہ بولتا ہے تو اذبح بسم اللہ. اگر کوئی پڑھتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو اقرأ بسم اللہ. تو جیسا کام کرے اس وقت تو ویسا فعل مانا جائے. جمہور کا رجحان یہ ہے. تو فرماتے ہیں بسم اللہ اقرأ، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، لأن الذي يتلوه مقروء. اب یہاں سے مصنف اپنے رجحان پر دلیل بیان کر رہے ہیں کہ بھائی ہم ایسا نہیں کہ ہمارے دل میں آیا اس لیے ہم نے ایسا کہہ دیا. کہا نہیں، جو بھی بات ہمارے مفسرین، فقہاء، محدثین، ائمہ لغت، ائمہ عربیہ یہ بیان کرتے ہیں، یہ ان کا امتیاز ہے کہ اپنی ہر بات کو بھی دلیل بیان کرتے ہیں. ہم نے یہ کہا اس کی دلیل یہ ہے. تو اب اپنے قول کی دلیل بیان کرتے کہ لأن الذي يتلوه مقروء، اس لیے یہاں پر اقرؤ ماننا پڑے گا کہ جس عمل کو وہ شروع کر رہا ہے وہ قراءت ہے. جس عمل کو وہ شروع کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ قراءت ہے. لہذا اس بنا پر اقرؤ، میں نے پہلے ہی کہا کہ جمہور کا رجحان اس جانب ہے کہ جیسا فعل کر رہا ہو اسی طرح کے فعل کو وہاں پر کیا ماننا پڑے گا؟ محذوف. یہاں پر چونکہ قرآن کی تلاوت سے پہلے اس کو پڑھا جا رہا ہے لہذا لا محالہ کیا پڑھیں گے؟ یا تو بسم اللہ اقرؤ مانیں گے یا بسم اللہ اتلو بھی مان سکتے ہیں، تلا یتلو تلن و تلاوتن سے. تو فرماتے ہیں بسم اللہ اقرأ لأن الذي يتلوه مقروء، اس لیے کہ جس چیز کی وہ تلاوت کرنے جا رہا ہے وہ مقروء ہے، وہ پڑھی جانے والی چیز ہے. اس وجہ سے کہا یہاں پر اقرؤ کو مقدر ماننا، محذوف نہیں. کیا مانیں گے؟ مقدر. کیونکہ مقدر اور محذوف میں فرق ہے. محذوف کا مطلب کیا ہے کہ وہ چیز وہاں پر ہے ہی نہیں، اور مقدر کا مطلب کیا ہے کہ وہ چیز وہاں ہے مگر چھپی ہوئی ہے، نظر نہیں آ رہی ہے. یہ محذوف اور مقدر میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے. اسی لیے تثنیہ کا نون مقدر کر دیا جاتا ہے، نہیں بولتے ہیں اضافت کے وقت، بلکہ کیا بولتے ہیں؟ حذف کر دیا جاتا ہے. ارے کچھ سمجھتا ہے کہ نہیں؟ اضافت کے وقت غلاما زیدین بولیں گے یا غلامانی زیدین بولیں گے؟ غلاما زیدین. کیوں؟ اضافت کے وقت نون تثنیہ مقدر ہوتا ہے، حذف کر دیا جاتا ہے. کیا کر دیا جاتا ہے؟ تو حذف کر دینے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر کسی صورت میں باقی رہتا نہیں ہے، وہاں سے اسے اڑا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے. اور مقدر کا مطلب یہی ہے چھپا ہوا.
اسی لیے تقدیر کو بھی تقدیر کہتی ہے کہ وہ ہم سے چھپی ہوئی ہے. وہ ہم سے کیا ہے؟ ارے تقدیر بولتے ہیں نا، سمجھتا ہے نا تقدیر تو، اور ہر انسان کی تقدیر لکھی ہوئی ہے تو وہ کسی کو نظر آتی ہے نہیں، وہ چھپی ہوئی، اسی وجہ سے بھی اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تقدیر کہا جاتا ہے. تو بہرحال فرماتے ہیں بسم اللہ اقرأ لأن الذي يتلوه مقروء وكذلك يضمر كل فاعل ما يجعل التسمية مبدأ له. اسی طرح یضمر محذوف مانا جائے گا، مقدر مانا جائے گا. محذوف نہیں، کیا بولیں گے؟ مقدر مانا جائے گا. کل فاعل ما يجعل التسمیۃ مبدأ له، فاعل بسم اللہ پڑھتے وقت جس چیز سے بھی آغاز کرے اس فعل کو، یعنی جو بھی کام کے لیے وہ اس کو استعمال کرے، اس کام کے لیے جیسے آدمی لکھنا شروع کر رہا ہے اور بولتا ہے بسم اللہ، تو کیا محذوف مانیں گے؟ بسم اللہ اکتب یا اکتب بسم اللہ. تو لکھتے وقت پڑھا، آدمی پانی پی رہا ہے اور پانی پیتے وقت کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ، تو کیا بولیں گے؟ اشرب بسم اللہ یا بسم اللہ اشرب. تو اس کو فرما رہے ہیں کہ فاعل جس کام کو کرتے وقت بسم اللہ کو استعمال کرے گا اسی طرح کا فعل وہاں پر مقدر مانا جائے گا. تو یہاں یضمر کا لفظ لائے، یقدر کا لفظ نہیں لائے. کیوں؟ اس لیے کہ یقدر کا لفظ یہ احتمال کثیر، اس میں بہت سارے احتمالات ہیں. تو آدمی کو کہ کیا کون سی تقدیر ہے، یہ کیا مقدر ہے، لیکن یضمر لائے تو معنی آ گیا کہ بھئی یضمر یعنی یہاں پر مقدر مانا جائے گا. وَكَذَلِكَ يُضْمَرُ كُلُّ فَاعِلٍ مَا يَجْعَلُ التَّسْمِيَةَ مَبْدَأً لَهُ. ہر فاعل جس کام کے لیے جس کام کو شروع کرتا ہے اور بسم اللہ اس کے لیے استعمال کرتا ہے اسی طرح کا فعل وہاں پر کیا مانا جائے گا؟ مضمر مانا جائے گا، یعنی مقدر مانا جائے گا. وَذَلِكَ أَوْلَى مِنْ أَنْ يُضْمَرَ أَبْدَأُ لِعَدَمِ مَا يُطَابِقُهُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ. اب مصنف تردید کر رہے ہیں، کس چیز کی تردید کر رہے ہیں؟ کہ جن لوگوں نے فعل کو بسم اللہ کے لیے مقدر مانا ہے تو وہ کون سا فعل ہو؟ تو فعل دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے افعال عامہ اور دوسرے ہیں افعال خاصہ. کچھ لوگ افعال عامہ کو مقدر ماننے کے قائل ہیں اور کچھ لوگ افعال خاصہ کو مقدر ماننے کے قائل ہیں. مصنف کا رجحان افعال خاصہ کو مقدر ماننے کی طرف ہے کہ جو کام ہو اس کے لیے اس طرح کا فعل مقدر مان لیا جائے. تو یہ افعال خاصہ ہو، اقرأوا، ابدأوا، اکتبوا، اشربوا، تو جیسا بھی فعل وہ کر رہا ہو. اور کچھ لوگ افعال عامہ کہا نہیں، ہر جگہ پر صرف ابدأوا کو مانا جائے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ افعال عامہ. کسی نے اشرعوا کہا، کسی نے ابدأوا کہا، تو کہا کہ وہ لوگ، تو مصنف ان کے اوپر رد کر رہے ہیں. وَذَلِكَ أَوْلَى أي تقدیر کل فاعل ما يجعل التسمیۃ مبدأ له اولا، کہ جو کام کر رہا ہو اس وقت اسی کام کے مطابق فعل کو مقدر ماننا یہ زیادہ افضل، بہتر اور اولا ہے. اس کے مقابلے میں کہ آدمی ہر جگہ پر ابدأ کو مانے، کہا کیوں؟ لِعَدَمِ مَا يُطَابِقُهُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ، اس لیے کہ جس عمل کو وہ کر رہا ہے اس کے ساتھ مطابقت نہیں ہوتی اور بھی کمالی ہی اس پر دلالت نہیں پائی جاتی. یدل علیہ کا مطلب کیا ہے؟ بھی کمالی ہی اس پر دلالت نہیں پائی جاتی. کیا مطلب؟ کہ ٹھیک ہے ابدأ کے معنی شروع کرنا، اور ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں. اگر آپ ابدأ کو مانتے ہیں تو ابدأ ماننے سے مصنف کا یہ رجحان ہے کہ جیسی دلالت ہونی چاہیے ویسی دلالت نہیں پائی جاتی. ہاں کیوں؟ کہ اگر ہر جگہ ابدأ 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 آئے گا تو سامع اور قاری
اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ بھئی شروع کیا شروع، کھانا شروع، سونا شروع، پینا شروع، چلنا شروع، کیا شروع؟ تو کہا کہ سامنے والا کنفیوژن کا شکار ہوگا، وہ پریشان ہو جائے گا، لا بھائی بول تو صحیح کیا شروع؟ کہا کہ خامخواہ اس کو پریشانی میں مبتلا کرنا، اس سے بہتر یہ ہے کہ سیدھا سیدھا بول دینے کا بسم اللہ اقرا، بسم اللہ اقرا۔ تو کہا یہاں دلالت تامہ ہو جاتی ہے، اور وہاں دلالت تامہ نہیں رہتی ہے، بلکہ دلالت کیسی رہتی ہے؟ ناقصہ رہتی ہے۔ دلالت پورے طور پر نہیں، مطابقت کاملہ حاصل ہوتی نہیں ہے، مطابقت میں ضعف، کمزوری اور نقص باقی رہتا ہے، اور جس قسم کا فعل کر رہا ہے اسی قسم کے فعل کو مقدر ماننے سے مطابقت اور دلالت یہ دونوں کیا ہو جاتے ہیں؟ تام ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ وَذَلِكَ أَوْلَى مِنْ أَنْ يُضْمَرَ أَبْدَ لِعَدَمِ مَا يُطَابِقُهُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أو ابتدائی لزیادت اضمار فیہ۔ اب رد کر رہے ہیں ان لوگوں پر جو لوگ اسم کو بسم اللہ کے لیے کیا مانتے ہیں؟ متعلق بناتے ہیں۔ جن لوگوں نے اسم کو متعلق بنایا، یعنی جنہوں نے فعل کو متعلق بنایا، تو فعل کو متعلق بنانے والوں کے اوپر رد کیا آپ نے کہ بھئی فعل خاص ہونا چاہیے، فعل عام نہیں چلتا۔ دوسرے نمبر پر جن لوگوں نے مقدر مانا، کس کو مقدر مانا؟ اسم کو، تو چونکہ مصنف کا رجحان اس جانب نہیں ہے، تو اس لیے مصنف فرما رہے ہیں او ابتدائی، یعنی وَذَلِكَ أَوْلَى مِنْ ان یکون ابتدائی لزیادت اضمار فیہ، کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہاں پر ابتدائی کو مانا جائے، اس کے مقابلے میں اقرؤ کو ماننا زیادہ افضل، اولا اور بہتر اور ارجح۔ کہا کیوں؟ کہا دیکھو مقدر ماننا یہ کوئی جنرل عام بات نہیں ہے۔ مقدر کب مانا جاتا ہے؟ عند الضرورہ۔ کب مانا جاتا ہے؟ جب ضرورت ہو۔ اب دوسرا قاعدہ ضرورت کا یہ ہے کہ الضرورت تتقدر بقدر الضرورہ۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جس چیز کو مقدر مانا جائے وہ کم سے کم ہو، زیادہ نہ ہو۔ وہ کیا ہو؟ کم سے کم میں کام چلنا چاہیے، زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر ابتدائی مانتے ہیں تو تقدیر میں ابدؤ اقرؤ کے مقابلے میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ وہاں پر صرف ایک کلمے سے کام چل گیا، یہاں پر ایک کلمے سے کام نہیں چلا۔ ابتدائی، ابتدا مضاف یا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، تو وہاں ایک کلمہ ہو، اور یہاں کتنے کلمے ہو گئے؟ 2 کلمے۔ تو مقدر کو کم سے کم ہونا چاہیے، یہ نحویوں کا قاعدہ ہے۔ اور یہاں پر مقدر کم سے کم کب ہو رہا ہے؟ جب فعل کو مانے، اور جب اسم کو مانے تو کیا ہو رہا ہے؟ زیادہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے فرمائیں کہ لزیادت اضمار فیہ، کہ محذوف اور مقدر میں زیادتی اور اضافہ پایا جا رہا ہے۔ کس کی صورت میں؟ اسم کی صورت۔ کس کی صورت میں؟ چاہے ابتدائی بولو، چاہے ابتداء الکلام بولو، چاہے ابتداء ثابت بولو، چاہے ابتداء مستقر بولو، جو بھی بولو، جہاں بھی اسم آپ مانیں گے تو آپ کو اس کے ساتھ کسی نہ کسی مضاف الیہ کو یا کسی نہ کسی صفت کو اس کے ساتھ لانا پڑے گا جو زیادتی فی الاضمار ہے، اور زیادتی فی الاضمار یہ مناسب اور بہتر ہوتی نہیں ہے۔ لہذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ بجائے اسم ماننے کے فعل کو مانا جائے۔ ارے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں بیضاوی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں۔ وتقدیم المعمول ها هنا اوقع كما في قوله بسم الله مجراها وقوله إياك نعبد لأنه أهم وأدل على الاختصاص۔
اب مصنف کا تیسرا اختلاف، یہ اللہ کی کتاب ہے اور مفسر بیضاوی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ میں پہلے بول چکا ہوں کہ اگر اچھے سے سنے گا، اچھے سے سمجھے گا تو دماغ کے جو رگیں بند ہیں وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ کھل جائے گی. نہیں تو جو تھوڑی بہت چالو ہے وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ بند ہو جائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. بہرحال تو کیا بیان کر رہے ہیں کہ دوسرا ہم نے یہ کہا کہ بسم اللہ اقرا، معمول کو مقدم کر دیا اور عامل کو مؤخر کیا. ابھی ہوا نا بسم اللہ اقرا، تو معمول کون ہے؟ باحرف جار، اسم مضاف، اللہ ہی مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر باحرف جار کا مجرور، آگے کا چھوڑ دو موصوف صفت، جار مجرور سے مل کر ابدأ سے متعلق، تو معمول ہوا نا یہ. تو یہ معمول کہاں ہے؟ مقدم ہے، اور ابدأ کہاں ہے؟ مؤخر ہے، جیسا مصنف نے ذکر کیا. اب میں نے کہا کہ دو رجحان ہے اس میں بھی. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اقرأ بسم اللہ ہونا چاہیے، بعض کہتے ہیں نہیں بسم اللہ ہی اقرأ ہونا چاہیے. تو مصنف اب رجحان ثانی کا رد کر رہے ہیں کہ ہم نے بعد میں لایا، ہم نے پہلے نہیں لایا. کیوں؟ شوق ہوا ہم کو؟ کہا نہیں، شوق نہیں ہوا. قواعد اور اصول کا تقاضا کچھ ایسا ہی ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. کہا وہ کیسے؟ تو اب اس کو بیان کر رہے ہیں. وَتَقْدِيمُ الْمَعْمُولِ ہا ہونا اوقع، اور معمول کا مقدم ہونا یہ واقعے سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے، واقعے کے زیادہ قریب ہے، قرآن کے مزاج سے ملتا جلتا ہے. کس سے ملتا جلتا ہے؟ کہا کیسے؟ کہا دیکھو قرآن میں اللہ نے کہا بسم اللہ مجریہا، ہم مجریہا پڑھتے ہیں، ہمارے مصنف نے یہاں مجراہا لکھا ہے، اس لیے کہ وہ کس کے قائل نہیں، یہاں پر امالہ کے قائل نہیں. تو امالہ کے جو قائل نہیں ہیں تو وہ کیا پڑھیں گے؟ مجراہا. اور روایت حفص عن عاصم، اس کے اندر میں کیا ہوتا ہے؟ امالہ. پورے قرآن میں کتنی جگہ پر امالہ ہوتا ہے؟ روایت حفص عن عاصم میں ایک ہی جگہ پر قرآن میں امالہ ہوتا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ بسم اللہ مجریہا. اور انہوں نے جس قراءت کو اختیار کیا ہے اس قراءت کے مطابق مصنف کی اپنی راجح قراءت جو بھی ہوگی اس قراءت کے مطابق یہاں پر امالہ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے بسم اللہ مجراہا اس کو کہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم نے بھی بسم اللہ کو ذکر کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ، اور جہاں پر ذکر کیا تو قرآن کریم نے بسم اللہ مجراہا کہا ہے، یعنی اس کے معمول کو مؤخر ذکر کیا ہے، یعنی عامل کو مؤخر ذکر کیا ہے، معمول کو مقدم کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رجحان قرآن یہ ہے کہ معمول مقدم ہونا چاہیے اور عامل مؤخر ہونا چاہیے. اس لیے مصنف نے کہا وَذَلِكَ هَاهُنَا أَوْقَعُ، واقعے کے زیادہ قریب ہے. کہا کہ اگر ایک جگہ پر ہے تو کام چل بھی جاتا، دوسری جگہ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. کہا کہاں؟ کہا جیسے سورہ ہود کی آیت نمبر 41 میں بسم اللہ مجراہا ہے، ایسے ہی ایاک نعبد. کہا بہت دور گئے ہم، آپ کو ایک دم قریب میں دوسری نظیر اس کی پیش کر دیتے ہیں. کہا ایاک نعبد، یہاں پر بھی معمول مقدم اور عامل، ارے ایاکا کا مفعول ہے نا، ایاکا کس کا مفعول ہے؟ نعبدو کا. تو ایاکا معمول مقدم ہے اور نعبدو کیا ہے؟ مؤخر ہے. لہذا کہا کہ لِأَنَّهُ أَهَمُّ وَأَدَلُّ عَلَى الْاخْتِصَاصِ. سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف 2 آیت پیش کر دینے سے کام تھوڑی چلتا ہے. کہاں چلے گا؟ نہیں. کیوں نہیں چلے گا؟ کہا اس لیے چلے گا کہ زیادہ اہمیت اور دلالت تامہ علی الاختصاص کے لیے اسی قسم کی تقدیم زیادہ افضل ہے. کیا مطلب؟ کہ ایک قاعدہ ہے نحویوں کے یہاں پر، تقدیم ما حقہ التأخیر یفید الحصر والاختصاص. بھائیو دوستو بزرگوں ماں اور بہنوں سمجھتے ہیں نا آپ کہ جس کو
مؤخر ہونا چاہیے، اسے مقدم کرنا یہ حصر اور اختصاص کا فائدہ دیتا ہے. تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر، تو یہ قاعدہ ہے. اس قاعدے کا تقاضا یہ ہے کہ اختصاص ہو. کیا مطلب؟ اللہ ہی کے نام سے شروع، اللہ ہی کے نام سے کا وحدانیت کی خوشبو آتی ہے. یہاں پر کس کی خوشبو آتی ہے؟ اقرأ بسم اللہ کے اندر میں وحدانیت نہیں پائی جاتی، لیکن بسم اللہ اقرأ پڑھو تو وحدانیت کی بو محسوس ہوتی ہے، اس کی خوشبو آ رہی ہے. تو کہا پورا قرآن تو وحدانیت کو سمجھانے کے لیے ہے، اور یہ اسی صورت میں حاصل ہوگا جبکہ اس کو مؤخر لایا جائے. بیضاوی ہے یہ. ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ تو امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ آگے اسی لیے وَأَدْخَلُ فِي التَّعْظِيمِ، کہا تعظیم کے بھی زیادہ قریب یہی ہے. ادخل کا لفظ آئے مگر ترجمہ ادخل والا نہیں کرنا، اس لیے کہ عربی اول دوم پڑھتا نہیں ہے، بلکہ کیا پڑھتا ہے؟ دوہرا پڑھتا ہے. وہ ادخل فی التعظیم، اور تعظیم کے زیادہ قریب ہے. وَأَوْفَقُ لِلْوُجُودِ، اور وجود کے بھی زیادہ موافق ہے. اتنی جملے لاتے ہیں لیکن بڑے عجیب و غریب جملے ہوتے ہیں امام بیضاوی کے. تو کیا فرماتے ہیں؟ وَأَوْفَقُ لِلْوُجُودِ. کہا کیوں؟ کہا وجود کا تقاضا بھی یہی ہے. کہا کیسے وجود کا تقاضا یہ ہے؟ کہا بسم اللہ، اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں. وجود کے اعتبار سے مقدم کون ہے؟ اللہ ہے نا. ارے بھائی اللہ سے پہلے تو تھا یا میں تھا؟ کون تھا؟ اللہ ہی تو تھا. تو اس لیے فرماتے ہیں تعظیم بھی ہے، توحید بھی ہے، اختصاص بھی ہے. فَإِنَّ اسْمَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُقَدَّمٌ عَلَى الْقِرَاءَةِ، کہ اقرأوا بسم اللہ پڑھے تو قراءت پہلے ہو جاتی ہے اور اللہ کا نام بعد میں آتا ہے. ایسا نہیں، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام پہلے ہوتا ہے. لہذا محبت کا تقاضا، تعظیم کا تقاضا، وحدانیت کا تقاضا اللہ کے وجود کے اعتبار سے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر فعل کو مؤخر لایا جائے. یہاں پر فعل کو کیسا لایا جائے؟ مؤخر لایا جائے. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہ تو شان الہی کے، اللہ کی شان میں گستاخی ہو جائے گی کہ آپ پہلے اقرأوا پڑھو اور بعد میں اس کے نام کو ذکر کرو. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے اس کا نام. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کو مقدر بنا دیا، پہلے ذکر نہیں کیا، تو اور میں کون سے آئے جو اس کو پہلے لا رہے ہیں؟ چل بعد میں رکھ اس کو. تو اس لیے امام بیضاوی فرماتے ہیں کیف لا وقد جعل آلة لها من حيث أن الفعل لا يتم ولا يعتد به شرعا ما لم يصدر باسمه تعالى لقول عليه الصلاة والسلام كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. امام بیضاوی ایک دم وجد میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کیف لا، ایسا کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ بعد میں ہی آنا چاہیے. اقرأ ایک دم بزید اپنے موقف پر ڈٹ کر پورے زور و شور کے ساتھ چھاتی پھونک کر اپنے بات کو کیا کریں گے؟ بیان کریں گے. کہا کیوں؟ وقد جعل آلة لها من حيث أن الفعل لا يتم ولا يعتد به شرعا ما لم يصدر باسمه. کہا حدیث نہیں پڑھی تو نے؟ حضور فرماتے کل امر ذی بال لم يبدأ بسم الله فهو اقطع. ہر وہ کام جو اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جاوے وہ ادھورا رہتا ہے. کہا وہ کام نہیں ہو سکتا ہے جس کام کو اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے. کہا وہ کام کیسے ہوگا؟ امام بیضاوی فرماتے ہیں جیسے وہ مجذوب وجدے میں کیسے آ جاتا ہے ایسے بیضاوی وجد میں آتے. کہا حضور نے کہہ دیا ہے، کان کھول کے سن لے، کہ جو کام اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جاوے وہ کام کبھی شروع ہونے والا کہا ہی نہیں جا سکتا ہے، اور اگر ہوا بھی تو وہ پورا ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو پھر اللہ کی ذات کے اوپر مقدم اقرأوا کو لایا کیسے جا سکتا ہے؟ کہا چپ چاپ اس کو بعد میں پڑھ، چپ چاپ کام پر اس کو بعد میں پڑھ. تو اس لیے فرمایا کیف لا وقد جعل آلة لها من حيث أن الفعل لا يتم ولا يعتد به شرعا ما لم يصدر باسمه تعالى لقوله عليه الصلاة والسلام
کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابتر. یہ مصنف نے یہاں تک کہ بحث کی متعلق کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ بحث کی متعلق کے بارے میں. اب مصنف بحث کریں گے با کے بارے میں کہ بھئی یہ با ہے کیا. یہ با استعانت ہے، یہ با الصاق ہے، یہ با مصاحبت ہے، اور اس با کے سلسلے میں مصنف کا کیا رجحان ہے. تو اب یہ با کے کس معنی میں یہاں پر آیا ہے اس کے بارے میں آگے بحث شروع کریں.